صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور دوسروں کو سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اور سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو زمانے کی گردش میں لوگوں سے چھوٹتے چلے گئے اور لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ اب کوئی ایسا ہے جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کر لیا، تو سنت زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اتنا بڑا کام۔ ایسی سنتیں جو لوگوں سے گم ہو گئیں یا ان کے عمل میں نہیں رہیں، تو یہ تو معاملہ تھا سنت کا۔ سنت کے بالکل بالمقابل دوسرا عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، خود ساختہ عمل ہے، اجر و ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، بدعت ہے۔ دین میں کیا گیا ہر نیا کام گمراہی ہے، بدعت ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آپ نے اس سے قبل فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو نبی کی سنت کو چھوڑ کے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا، خود ساختہ راستے اختیار کرنا کیا درجہ رکھتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں انسان کو اپنا ہی خدا بنا دیا گیا۔ ریلی جب قرآن حکیم میں پڑھتے تھے تب صورتحال اتنی کلیئر نہیں تھی جیسے اب کچھ عرصے سے یہ صورتحال زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آپ نے بھی اللہ کی کتاب سے کتنے ہی لوگوں نے پڑھا ہوگا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا خواہشات بھی معبود بن جاتی ہیں؟ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس کو خواہش سے محبت ہے، جو خواہش کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، جو خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو خواہشات پورا کرتے کرتے رب ہی بھول جاتا ہے۔ تو بات ہے آج کے دور کی گمراہی کی، جہاں لوگوں کو سلوگن دے دیا گیا میرا جسم میری مرضی۔ اب آپ سوچئے کہ اس چیز یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کتنے ہی انسانوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اس دنیا میں میں اپنی مرضی کرنے کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا ہم اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہم نے خود کو کریٹ نہیں کیا، ہم نے خود کو تخلیق نہیں کیا، ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا طور طریقہ وضع کیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم سے سیدھا راستہ چھوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے سنت اور بدعت میں سے آپ یہ دیکھ لیجئے سنت کا کیا مقام ہے اور بدعت کا کیا مقام ہے۔ ہر بدعت کو زندگی سے نکالنا ہے اور زندگی میں انشاءاللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا ہے۔ بدعت کا نقصان دیکھنا چاہے تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے ایک آڑ کر دیتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا۔ یعنی کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، آڑ ہے، قبول نہیں ہوئی، روزے رکھ رہا ہے یا دین میں بہت سارے نیکی کے کام کر رہا ہے، تو جو نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس معاملے یعنی دین میں کوئی چیز ایجاد کی، بدعت اختیار کی، جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود اور باطل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو معاملہ تھا سنت اور بدعت کا۔ اب ہم حدیث دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 12 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اتنی سادہ سی بات ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ سنت سے اعراض کرنے والا اگر دنیا میں اپنے پیدائش کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا چکا، یا اس کے پیرنٹس نے لکھوا دیا، یا ساری دنیا اسے مسلمان سمجھتی ہے، اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت میں نہیں اٹھے گا۔ من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ سنت کے بارے میں بہت بڑی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اور حدیث نمبر 13 ہے، وعن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میری اور میرے نیک اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو، اسے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، اور نئے ایجاد کردہ کاموں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اپنے دانتوں سے یا داڑھوں سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ کہ سنت کو لازم پکڑ لو۔ جیسے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے کہ کوئی چیز مجھ سے چلی نہ جائے، کوئی دانتوں کی مضبوطی سے اسے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی مثال دی ہے کہ سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا، آپ کس طرح مضبوطی سے پکڑیں گے؟ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یاد رکھیے گا عادات چھوڑنے بھی مشکل، عادات اپنانے بھی مشکل۔ اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، اس کے لیے ماحول بھی چاہیے، اور بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے، صبح کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس دعا کی عادت بناتے بناتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اٹھتے ہوئے ایسی جگہ پر کوئی سٹیکر لگا لیتے ہیں، کوئی دعا لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ویسے تو یاد نہیں آتا، چلو سامنے دیکھنے سے یاد آ جائے گا۔ اب واش روم جاتے ہوئے دعا کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق، تو آپ کو دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ اچھا، پھر ایسے ہے کہ جیسے واش روم سے باہر نکلنے لگتے ہیں تب دعا کرنا بھول جاتے ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کتنے لوگ بھول جاتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کتنے لوگ بھولتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ
بھول تو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے جب کوئی بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو پھر کیا پڑھ لے۔ پھر اب دیکھیے جیسے آپ وضو کر لیتے ہیں تو دعا کرنا بھول جاتے ہیں، تو یہ یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ماحول چاہیے۔ ماحول میں انسان کی تراش خراش ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ عادتیں پختہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، عادات اپنانی آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب 30 ڈیز تک آپ پریکٹس کرتے ہیں تو کسی حد تک آپ اس پہ پختہ ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک بھی، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے۔ تو اتنی آسانی سے انسان سنتوں کو بھی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ پچھلی عادات ان لرن کریں گے تو پھر نئی عادات کو اپنا سکیں گے۔ آپ نے جوتا سیدھا پاؤں پہلے پہننا ہے، اب باتیں کرتے کرتے جوتا پہن رہے ہیں، نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو بایاں پاؤں پہلے پہن رہے ہوں گے، کیونکہ عادت نہیں ہے، زندگی بھر سے اسی طرح سے پہنتے رہے۔ اسی طرح سے آپ جتنی سنتوں پہ غور کریں کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے دعا کر کے سونا تھا، سورہ الملک پڑھ کے سونا تھا، آپ نے دائیں طرف رخ کر کے سونا تھا، آپ نے بستر جھاڑنا تھا، آپ نے گال کے نیچے ہاتھ رکھنا تھا، کتنی کام ہے جو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا یعنی بچپن میں ماں سکھا دے، ماں باپ سکھائیں، بہت آسان ہے، لیکن بڑے ہو کے ان کی عادت ڈالنا واقعتاً بہت مشکل کام۔ اس کے لیے ماحول کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ عادتیں اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں۔ مربی کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کرنے والے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ماحول بھی دے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 14 ہے، سیدنا ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یہ قرآن رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور مسند بزار میں یہ حدیث تقریباً انہی الفاظ میں سیدنا جبیر بن مطعم کی روایت سے ملتی ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اگزامپل کتنی خوبصورت ہے، ایسے مجسم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں میں کہ اس کو ایک رسی کی طرح دیکھو، کیونکہ ہم عام طور پر یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دوسرا آپ کے ہاتھ میں، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے آپ اپنے رب سے جڑ جاؤ گے، اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور حدیث نمبر 15 ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ کھانا کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، پاکیزہ کھانا کھانا یعنی حلال کھانا کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو وہ ایذا بھی نہ پہنچائے، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ہے، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اس باب کی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں یوں ہی گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھما کے گئے۔ کیا صدیوں کا سفر طے کر کے اللہ کی کتاب آپ کے پاس نہیں آئی؟
کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس نہیں پہنچی؟ یقیناً پہنچی ہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قرآن و حدیث۔ حدیث نمبر 17 ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل تو ہے ہی، وہ شخص بھی ریجیکٹڈ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ ہمارا طریقہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ مردود ہے، یعنی سنت کے مطابق اگر کسی کا طرز عمل نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں کہ جو شخص ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہر کام اور ہر فرد ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چلتا یا کوئی نئی بات دین میں ایجاد کرتا ہے۔ بھئی ایجاد کرنے کے لیے اور میدان وسیع ہے، آپ کائنات پہ غور و فکر کریں، جتنی مرضی نئی ایجادات کریں، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے اپنے طریقے تو ایجاد نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ اللہ سے بڑھ کر کون حکیم ہو سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کہا، من جانب اللہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے مقابلے میں نیا دین تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم نے آج سنت کے حوالے سے چند احادیث دیکھی ہیں اور بدعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔